بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روٹی اور 10 روپے کا صدقہ ماہ سفر میں کر دو، کروڑ پتی ہونے کا اس سے تیز کوئی دوسرا وظیفہ نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں تو آج کا یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے اگر آپ بھی بہت تیزی سے راتوں رات دولت مند اور امیر ہونا چاہتے ہیں تو بس آپ نے ایک روٹی اور 10 روپے کا صدقہ بتائے گئے طریقے سے دے دینا ہے۔ اس صدقے کو دیتے ساتھ ہی اتنی دولت آئے گی کہ آپ کے لیے دولت کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، روٹی اور 10 روپے کا صدقہ آپ نے کیسے دینا ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس کے متعلق کوئی ضروری بات آپ سے مس نہ ہو جائے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آج کل کے زمانے میں آپ کے پاس تھوڑی دولت اور تھوڑے پیسے ہیں تو آپ زندہ تو رہ سکتے ہیں، روکھی سوکھی روٹی کھا کر اپنا گزارا تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آج کل کے دور میں ایک عزت دار اور پروقار زندگی جینا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت ساری دولت اور بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آج کل ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس میں لوگ نعوذ باللہ خدا کی کم اور پیسے کی پوجا زیادہ کرتے ہیں۔ آج کل کے لوگوں کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ دور نزدیک کے رشتہ داروں کی بات تو چھوڑیں، اپنے سگے بہن بھائی بھی انہی بہن بھائیوں سے پیار کرتے ہیں اور انہی کی عزت کرتے ہیں جو دولت مند ہوتے ہیں۔ بہن بھائیوں کو دوسرے بہن بھائی منہ تک لگانا پسند نہیں کرتے، لیکن آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو اگر آپ بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں تو پیارے بہن بھائیوں، آپ کے پاس اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ دولت اور پیسہ سنبھالنا تک آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ خاص رزق اور دولت کا عمل ہے۔ اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مہینوں میں نہیں، نہ ہی دنوں میں، بلکہ گھنٹوں کے اندر اندر آپ کی قسمت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے روٹی اور 10 روپے کے اس صدقے کو ایسے بہن بھائی ضرور دے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دولت نہیں آتی، پیسہ نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ رزق ہمارے گھر کا راستہ بھول چکا ہے، اور اسی طرح اپنے بہن بھائی بھی اس صدقے کو ضرور دے لیں جو بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں پیسہ اور دولت تو آتی ہے، لیکن پیسہ اور دولت کہاں خرچ ہو جاتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چل پاتا۔ پیارے بہن بھائیوں، روٹی اور 10 روپے کے اس صدقے کو دیتے ساتھ ہی آپ کے رزق کی تنگی کا فوری طور پر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں دولت، پیسہ اور رزق آنے لگے گا۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے کاروبار میں بے پناہ ترقی ہونا شروع ہو جائے گی، اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ آپ کو وہاں سے پیسہ آنے لگے گا جہاں سے آپ نے گمان تک نہیں کیا ہوگا۔ روٹی اور 10 روپے کا یہ صدقہ نہ صرف آپ کو دولت مند بنائے گا بلکہ بے حد تیزی سے دولت مند بنائے گا، کیونکہ اس چیز کو یاد رکھیے گا، یہ صدقے کا عمل ہے اور صدقے کی عملیات دوسرے عملیات اور وظائف کی نسبت کہیں زیادہ تیزی سے کام کرتے ہیں۔ تو بس آپ نے سفر کے مہینے میں کسی بھی دن اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ تعالی آنے والا پورا سال آپ کو رزق اور دولت کے حوالے سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سفر کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں عام طور پر ویسے بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کی تلقین کی جاتی ہے، کیونکہ پیارے بہن بھائیوں، جیسے آپ بھی جانتے ہی ہوں گے کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے آسمانی بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی ہر بلا اپنے ساتھ ایک مخصوص مصیبت اور پریشانی لے کر آتی ہے، جیسے کہ کچھ بلائیں رزق کی تنگی لے کر آتی ہیں، کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری اور حادثات لے کر آتی ہیں۔ یہ بلائیں پھر جس شخص کے اوپر بھی نازل ہوتی ہیں، یہ بلائیں پھر اپنے ساتھ جو بھی مصیبت اور پریشانی لے کر آئے گی وہ پھر اس شخص کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر
اگر بلا اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہے تو وہ شخص بیمار رہنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی بلا رزق کی تنگی لے کر آئی ہے اپنے ساتھ اور وہ بلا کسی کے اوپر نازل ہو جاتی ہے، یعنی کسی کے اوپر سوار ہو جاتی ہے، تو اس شخص کو رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کا چلتا کاروبار بند ہو جائے گا، اور اسی طرح رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ سفر کے مہینے میں کسی بھی دن ایک بار روٹی اور 10 روپے کا صدقہ دے دیتے ہیں تو نہ صرف آپ پورا سال آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، بلکہ آپ کے اوپر جو بلا نازل ہو چکی ہے وہ بھی آپ سے دور ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ صدقہ حسد سے بھی آپ کو بچاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ آپ پر کسی نے جادو ٹونا ڈال رکھا ہے تو روٹی اور 10 روپے کے اس صدقے کو دینے سے آپ پر ہوا جادو ٹوٹنا اور سفلی عملیات بھی ختم ہو جاتے ہیں، جس کے بعد آپ پر رزق، دولت اور پیسے کی بارش ہونے لگتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آئیے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ روٹی اور 10 روپے کے صدقے کو آپ نے کیسے دینا ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو صدقے کے بارے میں بتاؤں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور یہ آپ کی محبت اور پیار ہوتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، روٹی اور 10 روپے کا صدقہ دینے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر پر ایک روٹی پکا لینی ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ صدقے کے لیے آپ نے بچی ہوئی روٹی کا استعمال نہیں کرنا۔ ایسا نہیں کرنا کہ کھانا کھا کے بعد میں جو روٹی بچ جائے آپ نے اس کو صدقہ کر دینا ہے، بلکہ آپ نے صدقہ کرنے کے لیے اسپیشل روٹی پکانی ہے اور تازہ روٹی کا ہی صدقہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں ایک تازہ روٹی پکا لینی ہے، اور اس کے بعد ایک عدد پیاز لے لینا ہے۔ کوشش کریں کہ درمیانی سائز کا پیاز ہو جائے، پیاز نہ تو زیادہ چھوٹا ہو اور نہ ہی زیادہ بڑا ہو، درمیانے سائز کا پیاز لے کر آپ نے اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، آپ نے پیاز کا اوپر والا چھلکا اتار لینا ہے، لیکن اس پیاز کو آپ نے بالکل بھی دھونا نہیں۔ اب آپ نے پیاز کو روٹی کے اوپر رکھ دینا ہے، اور روٹی اور پیاز کو کسی پلیٹ میں رکھ کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور اس کے ساتھ ہی 10 روپے یا چاہے 20، 50 یا 100 روپے جتنی آپ کی استطاعت ہو آپ دے سکتے ہیں۔ روٹی اور 10 روپے کو اپنے سامنے رکھ لینے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 21 بار پڑھ لینا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح کرتے ہوئے آپ نے 21 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 21 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ لیں تو آپ نے 21 بار ہی پڑھ لینا ہے یا اللہ یا رزاق، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق، یہ 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 21 بار پڑھ لینا ہے یا اللہ یا رزاق۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار سورۃ فلق پڑھ لینی ہے۔ سورۃ فلق بے حد چھوٹی سی سورت ہے، اور جب آپ 7 بار سورۃ فلق پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے 7 بار ہی سورۃ الناس پڑھ لینی ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ سورۃ فلق اور سورۃ الناس آپ کو ہر قسم کی بلا سے بچاتی ہے۔ آپ کے اوپر اگر کوئی آسیب ہے، کسی نے کوئی عملیات کروا دیے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حاسدین کی حسد سے آپ کو بچاتی ہے اور آپ کو ہر دشمن کے شر سے بچاتی ہے، پھر چاہے آپ کا دشمن جن ہو یا انسان۔ جب پیارے بہن بھائیوں آپ 7 بار سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے سامنے روٹی اور 10 روپے رکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ روٹی اور 10 روپے کو کرنے کا طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مانگنے والے کو روٹی اور پیسے کو دے دیں۔ عام طور پر گھروں میں مانگنے والے آتے ہی رہتے ہیں، لیکن گھروں پر جو زیادہ تر مانگنے والے آتے ہیں، بھکاری آتے ہیں، کوشش کریں
کہ آپ کے اس آس پاس اگر کوئی ضرورت مند اور غریب شخص ہے تو آپ اس کو روٹی اور پیاز کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا تلاش کریں گے تو آپ کو ایک دو نہیں بلکہ بے شمار اپنے ارد گرد ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہ ضرورت مند ہوں گے اور خوشی خوشی روٹی اور پیسے کو لے لیں گے۔ اسی طرح بہت سے بہن بھائی یہ کہ انہیں شرم محسوس ہوتی ہے، کیسے وہ کسی مانگنے والے کو ہی صحیح روٹی کے اوپر پیاز اور پیسے رکھ کر دے دیں۔ تو اس کا حل یہ ہے، آپ مانگنے والے کو جب روٹی اور پیسے دیں تو اس کو ساتھ میں کچھ زیادہ پیسے دے دیں اور اس سے کہہ لیں کہ سالن لے کے کھا لے، یا پھر آپ روٹی اور پیسے کے ساتھ خود تھوڑا سا سالن دے سکتے ہیں۔ یعنی آپ ان تمام طریقوں سے روٹی اور پیسے کو صدقہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جیسے ہی آپ روٹی اور پیسے اس کو دیں گے فوری طور پر آپ کے اندر تبدیلی محسوس ہوگی۔ وہ یہ ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگ جائیں گے، بلکہ آپ اپنے دل میں بہت زیادہ سکون محسوس کرنے لگیں گے، اور صدقہ دینے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد کو جو کرشمے اور معجزے نظر آئیں گے، ان آپ کے گھر میں دولت اور پیسہ آنے لگے گا، آپ کے لیے اسباب پیدا ہونے لگ جائیں گے، اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کا کاروبار میں بے پناہ ترقی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔